بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرنی ہے مرزا انجینئر کے اس کلپ کے حوالے سے جس کے اندر اس نے استاد صاحب کے حوالے سے اپنی بکواسات جو ہیں وہ عوام کے سامنے آشکار کی۔ ایک بات جو اس کلپ کے اندر اس نے کہی کہ میں اس ہفتے انہیں آڑے ہاتھوں لینے والا تھا۔ پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس ویک ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، سعید احمد اسد صاحب کو۔ مرزا بات یہ ہے کہ کچھ ایک دو کلپ پہلے بھی آئے ہیں، اس کے اندر ہم نے تجھے ڈکلیئرڈ وہی ثابت کیا ہے جو تو اصل میں ہے۔ پھر حضرت میر معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے اور جنازے پہ تیر چلنے کے حوالے سے تیری جو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہم نے پیش کی ہیں۔ اب اس بات کے بعد تو بالکل خاطر جمع رکھ، علمی طور پہ ہم تیرا وہ حال کریں گے کہ تیرے یہ جو آڑے ہاتھوں لینے والی سٹیٹمنٹ ہے نا، تو اپنے دونوں ہاتھ ایسی جگہ کے اوپر لے لے گا کہ دوبارہ تجھے ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ کچھ کھاتے ہوئے گھن نہ آئے گی۔ یہ تو ذہن میں رکھ۔ اس سے اگلی چیز یہ کہ جو آیت مرزا انجینئر نے سورہ احقاف کی پیش کی، اس کے حوالے سے اسی کلپ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ استاد صاحب نے ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ ایک ورڈ جس سے تجھے اشکال ہو رہا ہے اور جس سے تجھے غلطی لگ رہی ہے، وما ادری، وہ ادری کا جو مطلب ہے وہ جاننا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے کسی چیز کو ٹل لگا کے جاننا، خود ہی سے جاننا، اندازے سے جاننا، سرکمسٹانشل فیکٹس کو دیکھتے ہوئے جاننا۔ تو ہم تو خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نہیں تھے جانتے ہوتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ پکا ٹھکا اللہ تعالیٰ کی وحی سے جانتے ہوتے تھے، جس کا اگلی ہی الفاظ جو ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ فرمایا گیا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں جو تم لوگوں کو، میں انوکھا رسول تو ہوں نہیں جو تم لوگ کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو، اور میں کو اندازے لگا کے بھی نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار کہنے کے حوالے سے ہو، وہ حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کے سردار کہنے کے حوالے سے ہو، وہ ابو بکر و عمر کو جنتی بوڑھوں کے سردار ہونے کے حوالے سے ہو، یا وہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دینے کے حوالے سے ہو، یا وہ جنگ بدر سے پہلے واصل جہنم ہونے والے کفار کی جگہ بتانے کے حوالے سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ بھی اپنے اندازے سے نہیں بتاتے ہوتے تھے، اللہ کی وحی سے بتاتے ہوتے تھے۔ اسی چیز کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اب یہ بات ذرا استاد صاحب کی زبان اقدس سے تو سن لے، شاید تجھے سمجھ آ جائے۔ اب آئیے سورہ احقاف کی اس آیت پر جس کو آپ نے بنیاد بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جتنے رسول پہلے آئے ہیں سب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کرم سے جنتی ہیں، میں کوئی الگ رسول نہیں ہوں کہ مجھے یقین نہ ہو۔ آگے فرمایا وما ادری، یہاں لفظ ہے ادری، ادری بنا ہے درایت سے۔ درایت کا معنی چلیے بڑی لغات کی کتابیں آپ کے پاس پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، اردو کی، عربی اردو کی مصباح اللغات جو عام ملتی ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں درایت کا معنی کیا لکھا ہے؟ ہیلا سے جاننا، ہیلے سے۔ مفردات کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر ہے، یہ درایت کا معنی ہے اکتساب علم الشیء بحیلۃ،
किसी चीज को तुक्का लगाकर समझना, ये है दिरायत। सरकार फरमा रहे हैं मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं कि मैं तुक्के लगाता रहूं, नहीं, ना रसूलों ने तुक्के लगाए हैं ना मैं तुक्का लगा रहा हूं। जो मैं तुमसे कहता हूं ना मेरे साथ ये किया जाएगा, तुम्हारे साथ ये किया जाएगा, मैं अपनी तरफ से तुक्के नहीं लगाता। वो तुक्का क्या होता है ये भी समझ लीजिए। वो एक था ना राजा, उसके यहाँ, उसकी बेगम के यहाँ कुछ होने वाला था। उसने पंडित को बुलाया, पंडित जी बताइए हिसाब लगाकर कि मेरे यहाँ लड़का होगा कि लड़की होगी। अब उसने कहा मारे जाए, पहले तो तुक्के मुक्के लगा लेता था, अब क्या करूं। अब उसने सोच सोच कर कागज पर लिखा लड़का ना लड़की, ये है तुक्का। कि अगर लड़का हो गया तो मैं कहूंगा मैंने तो पहले लिखा था लड़का ना लड़की, और अगर लड़की हो गई तो मैं कहूंगा लड़का ना लड़की। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमल जाया भी तो हो जाता है ना, तो मैं कह दूंगा मैंने तो पहले कहा था लड़का ना लड़की। ये है तुक्का। लेकिन तुक्का हर जगह चलता नहीं। जो अल्लाह बेटा देने पर कादिर, जो अल्लाह बेटी देने पर कादिर, जो अल्लाह ताला हमल जाया कर देने पर कादिर, वो जड़वा भी तो दे सकता है ना, लड़का भी लड़की भी। अब तेरा तुक्का किधर जाएगा पंडित जी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे हैं, मैं कुछ तुक्के लगाकर नहीं बताता कि मैं सैयद वुल्द आदम यौमन क़ियामा, क़यामत के दिन सारी औलादे आदम का मैं सरदार हूंगा। मैं कुछ तुक्के लगाकर ये नहीं बता रहा कि लिवाउल हम्द बियदी, हमद का झंडा मैं मुस्तफा के हाथ में होगा। आदम वमन सिवाहु तहत लिवाई, आदम से लेकर नीचे तक जितने लोग हैं सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। मैं कुछ तुक्के लगाकर नहीं बता रहा। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सब कुछ अल्लाह ताला की वही से बता रहा। जी, जैसे कि तूने सुन लिया, उस्ताद साहब ने वही वर्ड जो वमा अदरी, जिससे तुझे इश्काल हो रहा है, उसकी बड़ी बेहतरीन अंदाज में वजाहत कर दी। हमको बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने की अगरचे जरूरत नहीं, फिर भी तेरे जैसे खोते दिमाग को समझाने के लिए मैं कुछ अर्ज करने की जो है वो कोशिश करता हूँ कि उस हदीस शरीफ के अंदर भी अगर तू देखे तो क्या उसके अंदर भी यही अल्फाज नहीं है, मा अदरी वल्लाहि मा अदरी, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूं। और मैं जिसका जो तूने तर्जमा किया कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उम्मे औलाद कैसे आपने कह दिया। तो नबी इस्लाम ने जब ये जुमला सुना तो आपने उम्मुल आला से कहा कि तुम्हें किसने बता दिया कि इसके लिए जन्नत है, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। अब सुन के इस हदीस शरीफ का मतलब है क्या। जब उम्मे आला ने उनके हवाले से ये कहा कि ये तो तेरे लिए तो जन्नत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना ये फरमा रहे हैं कि इस चीजों के हवाले से अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, और ये कह रहे हैं कि तूने कैसे जान लिया इसके लिए जन्नत है, जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मतलब मेरी ज़हनी सतह, मेरा मेंटल लेवल, मेरी जो मेंटल एबिलिटी है वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो कई चीजों के हवाले से तुमसे कहीं बेहतर अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन वल्लाहि मा अदरी, कसम है अल्लाह की मैं अंदाजे नहीं लगाता। बात तो ये की जा रही है। और उसके आगे क्या कहा गया, वो अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे साथ क्या होने वाला है मैं अंदाजे लगा के नहीं बताता, और तुम किसी के बारे में अंदाजे लगा रही हो। इससे ये कहां साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नहीं पता। बात तो ये हो रही है हजरत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों के हवाले से अंदाजे लगाने से रोकते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि अंदाजे तो मैं अपने बारे में नहीं लगाता और आप किसी के बारे में अंदाजे लगा रही हैं। बात तो ये हो रही है। और कुरान मजीद की उस आयत के हवाले से भी जब भी इस तरह से अदरी का वर्ड आए, बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे जो इस चीज को बयान किया गया, जब कहा गया इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसकी पैरवी करता हूं जो अल्लाह की तरफ से मुझे वही की जाती है, मेरी तरफ वही की जाती है। तो बात यह है कि उस पिछली बात को अगर इस तरीके से अंडरस्टैंड करके आगे पढ़ा जाए तो बिल्कुल आयत रिलेट करती हुई नजर आती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई नजर आती है कि बात क्या हो रही है।
اور کس طریقے سے بات کو کیا جانا چاہیے تھا. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ تجھے قرآن کی آیت کا بھی مطلب ایکسپلین کر دیں اور حدیث شریف کی جو سینس تھی ایکچوئل کے اندر وہ بھی ایکسپلین کر دیں. اب تجھے جو ورڈ ادری ہے اس کے حوالے سے المعانی.com، کیونکہ تجھے وہ مصباح اللغات اس طرح کے حوالے دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. تیرا اصل میں گوگل استاد ہے، گوگل تیرا پیر ہے، اسی پیر سے تجھے جو ہے وہ ادری کا مطلب دیکھ، اور اس کے اندر اس کا مادہ کیا ہے؟ درایت. اب وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ میں کو اندازے لگا کے، ٹل لگا کے، گیس لگا کے، ایسٹیمیٹ لگا کے، انالیسس کر کے چیزوں کا میں نہیں بتاتا، میں تو تمہیں اللہ کی وحی سے بتاتا ہوں. اس کے بعد وہی بات ہی میرے کلپ نہیں ہے، میرے کلپ نہیں ہے، میرے آدھے کلپ چلائے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے. تو یہ کلپ بازی جو میرے بارے میں کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے نا، اگرچہ اس میں ہی بول رہا ہوں، میری ہی آواز ہے، لیکن وہ میرا کلپ نہیں ہے. تو حضور بات یہ ہے کہ آدھے کلپ چلائے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے آدھے کلپ چلائے جائیں، تو وہ میرے کلپ بھی نہیں ہے. میں بول رہا ہوں چاہے میری تصویر ہے، میرے کلپ نہیں ہے وہ. اسی طریقے سے جو تو نے قرآن کی آیت سے مطلب نکالا یہ مطلب نہیں ہے، جو تو نے حدیث شریف سے مطلب نکالا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کے باقی اتنی آیات جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرمایا جا رہا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسمیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو کیسی باتیں کر رہا ہے. اس سے آگے یہ کہ مرزا نے بڑے فخر سے ایک بات کی، ہم نے آیت بھی ایکسپلین کر دی ہے اور حدیث شریف کو بھی واضح کر دیا. اب تیری باتوں کی طرف آ رہے ہیں. مرزا نے بڑے چوڑے ہو گئے بات کی جی کہ میرے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں جی، میں توبہ، اس میں توبہ کرے جی، اس پہ توبہ کرے جی، اس پہ توبہ کرے. دنیا میں اللہ کے فضل سے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ پوری دنیا جس کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا، وہ میں ہوں. کہ جی نے یہ غلط کہہ دیا، اس پہ رجوع کرے، یہ غلط کہہ دیا، اس کے اوپر معافی مانگے، یہ گستاخی ہوگی معافی. اتنے زیادہ کیمرے میرے اوپر فٹ ہے، میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی، مخالفین کے بھی. لہٰذا بات یہ ہے کہ اس طریقے سے مسلمہ کذاب کے پیچھے سارے صحابہ پڑ گئے تھے. شان والا کون ہے، مسلمہ کذاب یا وہ صحابی؟ اسی طریقے سے تیرا جو مرزا سینئر تھا جن کے حوالے سے تو کہتا ہے وہ اہل کتاب ہیں اور وہ بہتر اہل کتاب ہیں، اور اس طرح کی تو بیوقوفانہ دلیلیں دیتا ہے. آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. وہ جو مرزا تھا، اس مرزا کے پیچھے تمام مسلمانوں کو علماء پڑ گئے تھے. تو اس کے اندر شان جو ہے وہ کس کی ہے؟ اس مرزے کی شان ہے یا ان تمام علماء کی شان ہے؟ اسی طریقے سے جیسے ادھر صحابہ کی شان ہے، مسلمہ کذاب کی شان نہیں. مرزے کے مقابلے کے اندر علماء کی شان ہے، مرزا قادیانی کی شان نہیں. اسی طریقے سے تیرے خلاف بولنے والوں کی شان ہے، تو خود انہی کی لائن کے اندر جا کے کھڑا ہوگا جن کا میں نے پہلے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. اور اسی نیکسٹ یہ کہ مرزا کہتا ہے جی میرا کلپ وہی ہے، میرا کلپ وہی ہے جو میں اپلوڈ کروں، میرے چینل پہ اپلوڈ ہو یا میرا کوئی شاگرد اسے اپلوڈ نہیں ہے. میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل سے اپلوڈ ہوگا یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اسے اپلوڈ کیا. سوال یہ ہے کہ مرزا حماد چیمہ تیرا شاگرد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سوال ہے. اس نے بھی ایک دن تیرے سے پہلے وہی بدتمیزی کی، اور یقینی سی بات ہے کہ اس کا نہ کوئی لیول ہے کہ اس کا ہم تذکرہ کریں. صرف اتنی سی بات کی وجہ سے اس کا تذکرہ کریں کیونکہ تو نے کہا تھا کہ میرا کلپ وہی ہے جو کہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہو یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ اس کو اپلوڈ کرے. نہیں ہے، میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل سے اپلوڈ ہوگا یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اسے اپلوڈ کیا.
اس کے اور وہ تو نے جو ٹائٹل کے اوپر وہ تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا تھا کلپ کاٹنے والے لانتی اور یہ وہ اس طریقے سے، تو اب دیکھو لانتی بنتا کون ہے۔ اما چیما نے بھی اپنے چینل کے اوپر کچھ بدتمیزی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ سارا کلپ چلایا، لیکن اس کے اندر تجھے اتنا تو یقین اما چیما پہ تو ہے نا کہ اس نے پورا کلپ چلایا ہوگا۔ وہ ذرا تمام سامعین اس کلپ کو سنیں جو پورا کلپ چلایا ہو۔ سیم کلپ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے جی، اور بڑے عبادت گزار۔ جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جی امام الموحدین، حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، بے شک دیکھ لیں، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ یہ ریفرنس کیا حوالہ تم دیکھیں۔ فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سورۃ الملک میں نہیں آپ نے پڑھا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، کیا بات ہے۔ اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ام العلا کہتی ہے کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے۔ جی جیسے کہ آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا جس کے اندر ہما چیما جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں امام الموحدین اس طریقے سے وہ چیز جو ہے وہ ساتھ میں کہہ رہا تھا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر پورے کا پورا کلپ چلا ہے، تو نے سوائے اس بات کے کہ حالانکہ اللہ کے رسول ہیں، جی امام الموحدین، حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، بے شک دیکھ لیں، اور یہ لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا۔ یہ جملے اس میں سے کٹے میں۔ کہاں تو نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم جنتی ہیں؟ اگر تو یہ کہے کہ میری وہ بات کہ حالانکہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول بے ہے، شک دیکھ لیں، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ پھر یہ بات تو آیت کے اندر بھی ہے جب یہ کہا گیا قل ما کنت بدعا من الرسل، رسول میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، مطلب رسول ہوں، کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی چیز اس چیز کے اندر جو حدیث تو نے پیش کی اس کے اندر بھی وانا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے کہا کہ حالانکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کہہ دینے سے یہ بات پکی ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم جنتی ہیں، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا۔ یہ جملے اس میں سے کٹے میں ہیں، پھر یہ باتیں تو قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے، پھر تو نے یہ مطلب کیوں نکالا؟ موحدین، حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ بے شک دیکھ لیں، جب تو اپنی بات کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ حالانکہ اللہ کے رسول ہیں تو وہی کافی ہے، تو پھر تو بتا کہ جب قرآن کی آیت کے اندر بھی ہے اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے وہاں سے تو نے یہ مطلب کیوں نہیں لیا؟ اور اگر اب تو یہ کہے کہ حماد چیما نے بھی کٹا ہوا کلپ چلایا، ہدایہ پورٹل والے نے بھی کٹا ہوا کلپ چلایا، تو پھر یقینی سی بات ہے حماد چیما لانتی بنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیرا وہ ہدایہ پورٹل والا جو ہے وہ بھی لانتی بنا۔ پھر اس نے جو حماد چیما کے کلپ کے اندر ایک بات کی، اس نے وہی قل ارأیتم من اہلکنی اللہ ومن معی رحمنا، آپ نے پڑھا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، کیا بات ہے، اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو خدا کے بندے ہوئے، اللہ کے بندے، کس آیت کا کس جگہ سے مطلب نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ ہمیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کس آیت میں کس جگہ کے اوپر کس سنگل ورڈ سے تجھے یہ امپریشن ملا ہے؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالی دنیا سے لے جائے، ہلاک کر دے، ہم فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں ہم، یا ہمیں ہمارے اوپر اللہ رحم کرے اور ہم تم پہ فتح پا جائیں، دونوں صورتوں کے اندر ہمارے لیے تو موج ہی موج ہے۔
اب دنیا سے چلے جائیں تب بھی موج ہے, ابھی رہ جائیں بعد میں چلے جائیں تب بھی موج ہے, تمہیں ہرا کے جائیں تب بھی موج ہے, تم ہمیں شہید کر دو تب بھی موج ہے. کیوں؟ کیونکہ کفار یہ دعائیں کرتے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو بات تو یہ کی جا رہی ہے, لیکن آگے کیا کہا؟ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں عذاب سے کون بچائے گا, تمہیں عذاب الیم سے کون بچائے گا. پھر بھی تو بات یہ کی جا رہی ہے, اس کے اندر سے کیسے تو نے یہ چیز نکال لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنا نہیں پتا. کوئی مرزا عقل سے سوچ, اوپر والے خانے کو ہاتھ مار, آئے تجھے کوئی تیرے کو دماغ کے اندر سے کوئی ہلا جھنجھوڑ کسی سے مالش کروا, شاید تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے اور تجھے سمجھ آ جائے. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کہ محبوب پیارے اپنے قریبیوں کو ڈرا, اس کے حوالے سے مرزا صاحب نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اپنی طرف سے کمال کر دیا جناب کہ جی اے نبی کی بیٹی, اے نبی کی پھوپھی, اے نبی کے چچا, ساری کی ساری بات کی. نہیں ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کیا. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائے, سورہ الشعراء کی, تو حضور نے کہا اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. اچھا عباس تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہاں تو پھر بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے. پھر حضور نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا جو مسلمان ہو چکی تھی, سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ, اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور سب سے بڑھ کر جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں ہے, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. مجھے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو وہ پھر ہم کیا کریں گے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے, کیا کریں گے ہم جنتی عورتوں کی سردار کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ, کیا کریں گے ہم امام حسین اور امام حسن کے حوالے سے جنتی جوانوں کے سردار, کیا کریں گے ہم ابوبکر و عمر کے حوالے سے جنتی بوڑھوں کے سردار. اور شاید اس کے اوپر کسی کو تکلیف اٹھے تو ہم اہل تشیع کی کتب سے یہ ثابت کر دیں گے کہ انہیں جنتی بوڑھوں کے سردار فرمایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد بڑی بات کیجیے, بات آئے بخاری میں گستاخ انجینئر صاحب ہیں, بات آئے قرآن میں گستاخ انجینئر صاحب ہیں. حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے, گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں, کہنے والے رسول اللہ ہیں, گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں. اور اس پہ میں نے جملہ بولا کہ اس سے بڑھ کر قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الاحقاف میں کہ اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قطعی جنتی ہیں, لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا. یہ جملے اس میں سے کٹے میں, میں کہتا ہوں یہ جملے کاٹ کے بھی میرے کو فتویٰ کیسے تھا, ڈسکس تو بخاری اور سورۃ الاحقاف ہونی چاہیے تھی. اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے, رسول اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے, اس کے بعد بخاری کو ڈکلیئر کرتے, میرا تو چوتھا نمبر آتا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ جب غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے نا تو پھر گستاخ مطلب بیان کرنے والا بنتا ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, تو جو اللہ کے حوالے سے مکر کا کوئی ترجمہ غلط کرے گا, ہم کیا قرآن کو گستاخ کہیں گے یا اس کی بے عقلی کہیں گے؟ اسے کہیں گے جا بریلی جا, اور جا کے امام احمد رضا سے ترجمہ سیکھ کے ترجمہ کیا کس طریقے سے جاتا ہے. جب یہ بات کی جائے گی ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, اس کا ترجمہ اگر کوئی بیوقوف دھوکہ دینا کرے گا تو وہ اس کی خباثت ہوگی, نہ کہ قرآن کی طرف سے ایسی بات کہی جا رہی ہے. تو اسی طرح سورہ احقاف کی وہ آیت ہو یا ام علا کی وہ حدیث شریف ہو, ان کے حوالے سے اگر تو غلط مطلب بیان کرے گا تو گستاخ یقیناً تو ہی ہوگا. قرآن کے اندر
یا حدیث شریف کے اندر تو ایسی بات کی ہی نہیں جا رہی جیسی کہ بات کو تو نے پیش کر دی ہے. اور لاسٹ میں ایک گزارش، مرزا دیکھ زندگی بہت مختصر ہے. ایک دن پہلے ہم نے استاد صاحب کا کلپ ریکارڈ کیا تھا، خود میں جا کے استاد صاحب کے گھر کے اندر جا کے کلپ ریکارڈ کیا، اسے اپلوڈ کیا، سارا کچھ ہوا. ہمیں نہیں تھا پتا کہ اگلے دن ہمیں کچھ ایسی خبر مل جانی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تجھے ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تجھے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کم از کم وہی پرانے والا جو مرزا ہوتا تھا، جو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا کرتا تھا، تو کئی باتیں ٹھیک بھی کیا کرتا تھا جو کہ ہمارے کچھ جاہل جو لوگ ہیں انہوں نے درباروں پہ جا کے کرنی شروع کی ہوئی تھی، یا اس طرح کی چیزیں تو کچھ ٹھیک بھی کیا کرتا تھا. ایسا ایک لمحے کے لیے سوچ، انسان کو تو اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. تو صحابہ کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عجیب و غریب طریقے سے آیات کو اور حدیث کو پیش کر کے اس طرف تو جا رہا ہے. ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد تیمم فرما لیا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم تھا کہ ان کی ڈیوٹی کب ختم ہونی ہے. کچھ اندازہ کر، کچھ سوچ، کچھ غور کر. اتنے لوگ تجھے سنتے ہیں، اتنے نوجوان تجھے فالو کرتے ہیں. اگر تو ٹھیک رہے گا وہ سب ٹھیک رہیں گے، اور تیری لائن خراب ہوگی، تیرے اوپر صرف تیرا عذاب نہیں ہوگا. یقین جان مرزا، تیرے اوپر تیرا عذاب نہیں ہوگا، صرف بہت سارے لوگ جو ہے نا جہنم کے اندر تجھے کوس رہے ہوں گے کہ تو نہ ہوتا تو ہم بھی ادھر نہ ہوتے. سوچنا ضرور.